बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुज़ूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, 3 ख़बरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली ख़बर, इमरान खान को दी जाने वाली ऑफ़र की अंदरूनी कहानी, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा और किन शराइत पर इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की बात की जा रही है। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची हैं, 101 मुलाकात जारी है, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर वज़ीर आला को 34 साल की सज़ा और कोर कमांडर की तलबी, ये माजरा क्या है, इसे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान, ये प्लान किस तरह से हुकूमत पर बिजली बनकर गिरेगा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हुआ और इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आपके सामने आ रही हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मैंने ये बताया था कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफ़र करवाई गई और इस ऑफ़र के साथ ये भी कहा गया कि हम आपको बनी गाला मुंतकिल करेंगे, लेकिन बदले में आपको पाकिस्तान की सियासत पर बयानबाजी नहीं करनी, आपने अपनी जमात को किसी किस्म का हुक्म जो है एहतजाज के हवाले से नहीं देना और इस हुकूमत की जो टाइमिंग है इसे आपने पूरा करवाना है, यानी 2029 तक आप कुछ नहीं करेंगे। और फिर इसके साथ साथ कुछ चीज़ें मज़ीद भी अब व्यूअर्स इस ऑफ़र के हवाले से बाहर आ रही हैं। एक आर्टिकल लिखा गया जी अंसार अब्बासी साहब के हवाले से, जो पहली खबर हमने आपको दी इसकी इन्होंने कन्फर्मेशन दी है। और फिर इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती अमल में जितने लोग भी शामिल हैं उन्हें ये कहा गया है कि जनाब 9 मई के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी नहीं मांगती हम आगे नहीं बढ़ेंगे। व्यूअर्स, 3 चीज़ें इसी स्टोरी के अंदर जो क्लेम है वो किया गया है। ये क्लेम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। और उससे पहले मुज़ाकरात की जो पेशकश की गई और इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग जो हैं वो किस किस्म का मौक़िफ़ रखते हैं, ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख दूँ। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगी शराइत नहीं है, लेकिन अहम मामलात पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर तहरीक इंसाफ 2 जनवरी को 2 कमेटियों के दूसरे इजलास में अपने बाज़ाब्ता मुतालबात लेकर आएगी, लेकिन बुनियादी मामला पर दोनों फ्रीकैन के मौक़िफ़ पर एक दूसरे से अलग हैं। अब ये मौक़िफ़ किस तरह से अलग है? खान साहब ये कहते हैं कि जितने भी असीरान इनकी रिहाई की जाए और इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी में जो टॉप एजेंडा है वो इमरान खान की रिहाई। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनके बस में नहीं है। और इससे पहले भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितना भी फ़ायदा अदालतों से मिला वो इमरान खान की हुकूमत पे इमरान खान ने नहीं दिया और ना ही पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने दिया अदालती निज़ाम नहीं, लेकिन पीछे जनरल बाजवा की छड़ी थी जो इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाती रही और इनके केसेस को माफ़ करवाती रही। अब हुकूमत बहैसियत जो 9 मई का मामला है इस पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको कह दिया गया कि भाईजान हम यहाँ पे लोगों को सजाएं दे रहे हैं। 25 लोगों को एक दफ़ा सज़ा सुनाई गई, फिर 60+ लोगों को एक दफ़ा सज़ा सुनाई गई और आप जाकर 9 मई को माइनस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो छलांगे मार रहे हैं। और मैं आपको व्यूअर्स ये खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत को ये कहा गया कि 9 मई के अलावा अब बात करें, 9 मई पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये बाकायदा तौर पर कह दिया गया, क्योंकि इन्होंने भी तो डायरेक्शन लेनी थी ना, वहाँ से पैगाम नहीं आ रहा था। ये जो आप डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर स्टेटमेंट्स देखते हैं कि कमेटी आ रही है, कमेटी जा रही है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनेंगे, फिर उन TORs पे काम होगा, तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, ये सब सिर्फ ड्रामा है। जो असल इनके रूहे रवान थे वहाँ से इन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए मुज़ाकरात अभी तक आगे जो है वो नहीं बढ़ रहे। इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज़ पर नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटी अरकान या इत्तेहादियों की नुमाइंदगी करने वाले दीगर कमेटी अरकान से बात नहीं की गई और ये बनी गाला में शिफ्टिंग का मामला है जिसके ऊपर इन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है। फिर वो उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के दौर में जिन सियासतदानों को जेल में डाला गया वो अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवा के आए। सर ऐसा नहीं है। आपको इसकी एक मिसाल, बड़ी मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि ये शहबाज शरीफ साहब हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन फर्द जुर्म आयद नहीं होती। वो कमर की दर्द का बहाना जज के सामने करते रहे
اور پھر اگلے دن جا کر انہوں نے حلف اٹھا لیا اور پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ کمر درد بھی ختم ہو گئی، دن رات وہ کام بھی کرتے ہیں بقول ان کے، اور پھر ان کے ایڈز اور پھر لمبی ایک چوڑی آپ کے سامنے جو ہے نا ان کی الیکشن کمپین سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ وہ جنرل باجوہ کی چھڑی تھی، عدالتوں میں انصاف کا ہتھوڑا نہیں تھا، باجوہ صاحب کی چھڑی تھی جو ان کو انصاف دلا رہی تھی، جس کو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم بھی تو عدالتوں سے کلیئر کروا کر آئے، اب یہاں پر تو عدالتی نظام سارے کے سارا آپ نے کنٹرول کر لیا۔ عمران خان میرٹ پر اپنے کیسز کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کبھی بھی اس چھڑی سے یا پھر باقی جو ہتھوڑا کسی اور کے قبضے میں اب آ چکا ہے وہاں سے یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کسی قسم کا ریلیف ملے۔ عمران خان اپنے کیسز کو میرٹ پر لڑیں گے، لڑ رہے ہیں اور اسی طرح باہر آئیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کیسز اصلی منصفوں کے پاس جائیں گے تو انہیں انصاف ملے گا۔ ویورز، عرفان صدیقی صاحب اور جیلوں میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ایک چیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملاقات میں کسی بھی شخص یا پارٹی سے متعلق مسئلے کو سامنے نہیں لائے گی۔ اب یہ جو کر کیا رہے ہیں، یہ جو میں نے 3 باتیں آپ کو کہا کہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں، یہ کرنے کیا جا رہے ہیں سر؟ یہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ یہ ٹرمز آف ریفرنسز کے اندر اسیران کی رہائی پر بات نہیں ہوگی، نہ یہ اس کو آن کریں گے۔ عمران خان فرد واحد جو انہوں نے ذکر کیا اس پر تو قطعاً بات نہیں ہوگی، اور وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے عدالتیں جانے اور عمران خان جانے، ہم اس پر بات نہیں کر سکتے، اور پھر 9 مئی پر تو ویسے ہی ان کو اجازت نہیں ہے، اور 26 نومبر پر تو اس لیے اجازت نہیں ہے اپنی جماعت کی طرف سے، کیونکہ اپنی جماعت اس خون ریزی کے اندر شامل تھی۔ تو یہ 4 مطالبات کبھی بھی نہیں رکھے جائیں گے۔ اب نون لیگ کرے گی کیا؟ سیاست کر رہی ہے نا، تو سیاست کیا کرے گی؟ یہ کہے گی کہ دیکھیں جی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اور جو ہم پالیسیز بنا رہے ہیں اس میں آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پر باہر عوام کے سامنے یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہیں گے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی تجدید کرتے ہیں سیاسی جماعتیں، مائنس عمران خان آپ آئیں بیٹھ کر بات کریں، اور ملک کے اندر جمہوریت کو چلنا چاہیے، ان طاقتوں کے خلاف ہم جو ہے آواز بلند کریں گے جو جمہوریت کے خلاف کھڑی رہی۔ یعنی مائنس عمران خان آپ پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کو جو اسمبلی میں موجود ہے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی تجدید کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ کام۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چارٹر آف اکانومی جس پر حکومت نالائق اور کچھ نہیں کر سکی، یعنی تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حکومت کو یہ کہیں گے، حکومت ان کو کہے گی کہ آپ ہماری پالیسیز پر تنقید کرنا بند کر دیں، تو سب اچھا ہے اور سب گڈی جو چل رہا ہے۔ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ سب بھائی جی خوش ہیں، خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مائنس عمران خان ان تمام باتوں پر اگر کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی تو پھر بند کر دیں اس پارلیمنٹ کو، تالا لگائیں اور ختم کریں یہ معاملہ، اور وہاں پر بھی کسی پہرے دار کو کھڑا کر دیں کہ اندر کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک پاکستان بھی جمہوریت کے اوپر قبضہ ہے۔ تو انہوں نے اس کمیٹی کے اندر یہ معاملات اٹھانے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف انکار کرے گی تو پتہ ہی کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے دیکھیں جی دہشت گردی میں ہم نے کہا کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ پالیسی بناؤ، انہوں نے انکار کر دیا، یہ دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ہیں، یہ دہشت گردوں کو بسانے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو ایک بیانیہ مل گیا۔ پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی آئیں، تمام سیاسی جماعتیں مل کر بات کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فارم 47 والی حکومت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، اور پھر ان کو ایک نعرہ ملے گا کہ موقع دیا تحریک انصاف کو، یہ دہشت گرد جماعت ہے اور جمہوریت پر بلیو نہیں رکھتی، یہ بھی کہانی ایک اور بیانیہ ان کو مل گیا۔ اور پھر یہ چارٹر آف اکانومی کہ ملک کی اکانومی کو سدھارنے کا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، لیکن وہ ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی۔ تو ان کے مطالبات یہ ہوں گے اور تحریک انصاف کے 4 مطالبات آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ایک سچویشن بنے گی، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ ادھر سے بھی گیم ہو رہی ہے، ادھر سے بھی گیم ہو رہی ہے، گیم ادھر سے عمران خان کے ساتھ اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ تو کبھی بھی اس 9 مئی 26 نومبر اور باقی معاملات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حلف برداری کی تقریب ہے، اور اس حلف برداری کی تقریب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک پلان بنا لیا ہے۔ دارالخلافہ جو واشنگٹن میں 20 جنوری کو پی ٹی آئی امریکہ کے حامی عمران خان کی حمایت اور جتنے بھی پاکستان کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اسے اب دنیا کو دکھائیں گے۔ اس کا جی انتظام انہوں نے یہ کیا ہے کہ بڑے بڑے ٹرکوں کے اوپر ان کو وہ جتنی بھی جو الیکٹرانکس بل بورڈز ہوتے ہیں ان کو آویزاں کیا جائے گا جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ حلف برداری کی تقریب ان کی ہو رہی ہے، اور وہ سڑکیں جہاں پر ٹریفک موجود ہوگی، عوام کی ایک بڑی تعداد ہوگی، اپنے محبوب لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھنے کے لیے امریکی عوام باہر آئے گی، وہیں پر عمران خان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی دنیا کے سامنے اور امریکی عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ یعنی پاپولر ویو کے سامنے
ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ ہونے والے ظلم کی کہانی جو ہے وہ ان کو سنائی جائے گی ان بل بورڈز کے ذریعے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی جس طرح سے ہو رہی ہے اس کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا. اور اس کا اب ایک فرق جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جب امریکہ میں یہ سب چیزیں آئیں گی تو اوبیسلی یہی وہ ٹارگٹ تھا جسے سیٹ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اور ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اڈالہ جیل کے اندر بشرا بی بی کی ملاقات جو ہے وہ جی جاری ہے، اور بلٹ پروف گاڑی میں وہ داخل ہوئی. پولیس کی بھاری نفری ان کے ساتھ موجود تھی، اور خبر یہ ہے کہ ان کی 101 ملاقات ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ. اب عمران خان کے حوالے سے جی ایک انتہائی اہم خبر ویورز یہ بھی ہے، اور یہ عمران خان کو دنیا میں، پاکستان کے اندر اور کتنی دفعہ دیکھا گیا. کچھ اعداد و شمار 2024 کے سامنے آئے جی. ان اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے 38 مین سٹریم نیوز چینل نے اپنے یوٹیوبز پر 8,26,000 سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی. ان ویڈیوز کے ٹائٹل میں اگر پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز اور پارٹیوں کے ناموں کو دیکھا جائے تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ ٹیلی ویژن چینل چلتے نہیں ہیں جی جب تک عمران خان کا نام نہ ہو ڈیجیٹل چینلز کے اندر، اور وہ ان کے تصویریں نہ لگائیں اور پھر وہ ٹائٹلز کے اندر نام نہ ہو تو وہ چلتا نہیں ہے. 2024 کے اندر کس بات پر زور دیا گیا اور کس نے عمران خان کی تصویر کو اور عمران خان کو لائک کیا اور کتنی دفعہ دیکھا. ان پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان جی ایک جو کمپٹیشن آٹومیٹکلی بن جاتا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فگرز کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہیں. 63% لوگوں نے عمران خان کے ٹائٹل والی ویڈیوز کو دیکھا، اور یہ بن جاتی ہیں جی کہ 1.4 بلین ویوز اس کے ٹوٹل بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی پولیٹیکل لیڈرز کو ملا کر صرف 37% ویوز ملے. نواز شریف کو 13، مریم کو 11، شہباز کو 5 اور بلاول اور مولانا کو 3% جو ہیں وہ ویوز ملے. اور مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ 3% ویوز بھی آخری دنوں کے ہیں جب یہ 26ویں یعنی ترمیم کے وقت یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور لائم لائٹ میں آپ کو نظر آئے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر تحریک انصاف کو جی سب سے زیادہ ویوز ملے. 78% ویوز پی ٹی آئی کو ملے ہیں. تحریک انصاف کے ٹائٹل والی ویڈیوز کو 2 بلین سے زیادہ ویوز ملے، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر 22% ویوز ملے. نون لیگ کو 13، پی پی کو 5% ویوز ملے. دیکھیں جی جو سندھ کے جو حالات ہیں نا وہاں ویوز کم، ایک تو ان کی حکومت ہے وہاں پر، لیکن انہوں نے کبھی بھی لوگوں پر پیسہ خرچ نہیں کیا، لوگوں کی حالت کو بہتر نہیں کیا. تو لوگوں کی ایک اپنی یعنی وڈیرا سسٹم آج بھی آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. تو لوگ ان کے چنگل سے نکل نہیں سکے. یہ ویوز آپ کو پنجاب، سندھ اور باقی دنیا کے حصوں میں ملیں گے. اور پیپلز پارٹی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ نمبرز ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک سرپرائز نہیں اسے کہنا چاہیے، بلکہ ایک جھٹکا ہے اور ان کی اصل حقیقت ہے کہ یہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں جی، ان کو خالد خورشید صاحب کو 34 سال سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ سنگین نتائج دھمکیاں دینے کے کیس میں سماعت ہوئی ہے جی. عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سابق وزیر اعلیٰ کو 34 سال قید کی سزا سنائی. عدالت نے خالد خورشید پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا. عدالت نے آئی جی پولیس کو حکم دیا کہ مجرم کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا جائے. اس کے علاوہ مجرم کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. خالد خورشید پر 26 مئی 2024 کو جلسے میں سیکیورٹی اداروں کو سنگین نتائج کی دھمکی دینے کا الزام تھا. اس کے علاوہ خالد خورشید پر چیف سیکرٹری اور چیف الیکشن کمشنر جی بی کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا اعلان کی طرف سے جو ہے وہ الزام تھا. یہ مسئلہ سر یہ ہے کہ خالد خورشید صاحب گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے. اب یہ وہاں پر سیاست نہیں کر سکتے. اوبیسلی یہ عمران خان کو پروموٹ کر رہے تھے، عمران خان کے فالوور ہیں، عمران خان کو پیار کرنے والوں میں سے ہیں، جان نچھاور کرنے والوں میں سے ہیں. تو انہوں نے اس سزا کے بعد جی بی کے اندر ہمیشہ کے لیے ایک جو عمران خان کا سپاہی وہاں پر تھا اسے جیل بھیج دیا ہے کہ عمران خان کی جو آواز گلگت بلتستان سے اٹھتی ہے اس آواز کو دبا دیا جائے اور ان کے خلاف اس طرح کی سزا. اب 34 سال کی سزا. اب یہ سزائیں جب کسی بڑی عدالت میں جائیں گی تو وہاں پر پوچھا جائے گا، لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے کئی برس لگ جائیں گے، اور یہی ٹائم ہے ان لوگوں کے پاس یہ حکومت کریں. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ کور کمانڈر پشاور کی اسمبلی میں طلبی کا یہ معاملہ ہے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی نے بنو اور تیراز سمیت قبائلی اضلاع میں ممکنہ فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر
ब्रीफिंग के लिए आईजी को तलब किया है और स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि अगले मरहले में कोर कमांडर को पेशावर को भी बुलाया जाएगा और सुबह किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल है और ना ही अवाम नकल मकानी के लिए तैयार हैं और किसी भी ऑपरेशन का फैसला असम्बली या वज़ीर आला करेंगे। अब ये कोशिश ये हो रही है जी कि ये ऑपरेशन वहाँ पर शुरू करें, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जहाँ पर हुकूमत ने, जो केपी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इसे मुस्तरद किया, बल्कि अपोजिशन ने भी इसको मुस्तरद किया है। अपोजिशन और हुकूमत जो है वो एक हो गई है और दोनों ने कहा है कि ये ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा, अभी एक तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन शामिल है। एक जी, मुमकिना ऑपरेशन को मुस्तरद करने वालों में ANP के निसार बाज हैं जी, नवाज़ लीग के जलाल खान हैं, हुकूमती अरकान में अब्दुल गनी हैं, शफीउल्लाह जान है, सूबाई वज़ीर फजल हकीम हैं और इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन की सख्त मुखालफत जो है वो कर दी है। बस ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।